السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا اؤتمن خان وفي رواية واذا خاصم فجر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 فروری سن 2024 عیسوی کو آپ کی اس بستی میں کیندوا للمٹیا کے علاقے میں جھارکھنڈ کی اس جامع مسجد میں ایک حدیث، اس کی شرح، اس کا معنی اور مفہوم بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد سوال و جواب، آپ کے سوالات ہوں گے مختصر اور ان کے جوابات ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح آمنے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی، ماں باپ کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمارے بیوی، بچے، اعزہ، اقارب، دوست، احباب سب کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں اپنے میزبان عالی جناب دلدار صاحب کا اور ان کے دوست مولانا رمضان صاحب فیضی کا، کہ جن کی محبتوں کی وجہ سے آپ کے اس دور دراز علاقوں میں مجھ جیسے اجنبی شخص کو لا کر اور اپنے بھائیوں سے ملاقات کروا رہے ہیں، اور آپ حضرات سے آپ کے یہ نورانی اور پیارے و محبت بھرے چہرے دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس اجر میں، اس ثواب میں اللہ انہیں شریک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی خوشی اور بڑی مسرت آپ لوگوں کی محبتوں کو اور آپ کی بستیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ دلوں میں بہت ساری باتیں خواہش کی ہوتی ہیں، چاہتوں کی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے مکمل اور پوری فرماتا ہے ان چاہتوں کو۔ اگرچہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ تک پہنچنا چاہتے تو شاید یہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں آپ لوگوں تک پہنچتا اور آپ بھائیوں سے ملاقات ہوتی اور آپ کی محبتیں ہمیں حاصل ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ ہی کے کسی بچے کو، آپ ہی لوگوں میں سے آپ کے بیٹوں کو، آپ کے بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی، تو ہم کہاں تھے، کہاں سے اٹھا کے کہاں لائے گئے، اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ ہر عبادت کا مقصد پرہیزگار سکھانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔
حج بیت اللہ کرنے آدمی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے، حج کا مہینہ شوال کا اور ذی قعدہ کا اور ذی الحجہ کا 13 تک ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، آدھا ذی الحجہ۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کی نیت کر لے، حج کا ارادہ کرنے کے لیے نکلے، تو اپنے اس عمل حج میں، حج کے اس کارکرم میں نہ بے حیائی کی باتیں بولے، نہ جھوٹ بولے، نہ فسق و فجور کرے اور نہ جھگڑا لڑائی کرے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور حج کرنے کے لیے زاد لے لو، زاد سفر لے لو، توشہ لے لو، سفر میں خرچ لے لو، سفر کرنے کا میں جو اخراجات ہوں گے وہ اخراجات لے لو۔ وہاں جا کے بھیک نہیں مانگو، وہاں جا کے لوگوں سے رونا مت رو کہ میں غریب ہوں، میں فلانی جگہ سے آیا ہوں، مجھے بس کا کرایہ دے دو، مجھے واپسی کا ٹکٹ دے دو۔ حج کے دنوں ہے طاقت تو جاؤ، نئی طاقت ہے تو فرض نہیں، نئی طاقت ہے تو فرض نہیں۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ ہے اصل جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ توشہ لے لو، سفر کا خرچ لے لو، اور سب سے بہترین خرچ، سب سے بہترین توشہ اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ تقویٰ کا معنی ہے پرہیز کرنا۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ بولو۔ ہاں، تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ پرہیز کرنا، پرہیز سمجھتے ہو نا، پرہیز کرنا، ایوائڈ کرنا۔ پرہیز مطلب ڈاکٹر نے کہا کہ سردی ہے، اگر بخار ہے تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا، برف نہیں کھانا، آئس کریم نہیں کھانا، پیپسی نہیں پینا، تھمس اپ نہیں پینا، بخار ہے تو ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں، پرہیز کرنا ہے نہیں، ڈاکٹر پرہیز بتاتا نا۔ آپ دوا بھی کھائیں، پرہیز نہ کریں تو وہ دوا آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی، نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وہ دوا کی غلطی نہیں ہے، اگر آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، ایوائڈ نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں سے، تو آپ ایک نہیں مہینہ بھر دوا کھاتے رہیں، سال بھر دوا کھاتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہی ایک بہت آسان لفظوں میں نے تقویٰ کا معنی بتایا۔ تقویٰ کے لیے بڑے لمبی لمبی تقریریں لوگ کرتے ہیں، میں بالکل شارٹ کٹ میں آپ کو لا کر کے تقویٰ کا ایک ایسا مفہوم بتا رہا ہوں کہ شاید زندگی میں کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی سنائے گا نہ کوئی بتائے گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، اور نہ کوئی آپ سے لمبی چوڑی بات کرنی ہے۔ یہ سمجھ گئے تو زندگی کا راز سمجھ میں آ جائے گا، اللہ نے جس مقصد سے بھیجا ہے اس دنیا میں وہ مقصد سمجھ میں آ جائے گا، اور زندگی اگر عمل کر لیا آپ نے تو زندگی آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ پرہیز، نماز پڑھنا تقویٰ نہیں ہے، روزہ رکھنا تقویٰ نہیں ہے، زکوٰۃ دے دینا تقویٰ نہیں ہے، گولی ہے، اس سے وہ کیا ہے، وہ ایمان ہے، وہ کیا ہے، وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ ایک الگ چیز ہے، اس سے بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ تقوی کا ریئیکشن، تقوی کا ایک، یوں سمجھئے وہ تقوی کا ایک علامت ہوتی ہے، علامت بھی کہہ لیں، لوگ سمجھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تقویٰ نہیں ہے۔ تب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ اور اس کے رسول نے جن جن باتوں کا سے منع کیا ہے
جن جن باتوں سے روکا ہے، سمجھ لو، جن جن اعمال سے، جن جن کاریکرم سے، جن جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس سے رک جانا، اسے نہ کرنا، یہ ہے تقوی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقوی۔ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی کرو، لیکن چوری بھی کرو، چماری بھی کرو، شراب بھی کرو، پیو، جوا بھی کھیلو، سٹا بھی کھیلو، قتل بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، غیبت بھی کرو، وعدہ خلافی بھی کرو، امانت میں خیانت بھی کرو، گالی گلوچ بھی بکو، حرام خوری کرو، حرام کاری کرو، سود کھاؤ، اور نماز بھی پڑھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ کوئی فائدہ ہے؟ بولو، کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے گولی بھی کھاؤ، بخار کی بھی، سردی کی بھی، اور اوپر سے گول گپے بھی کھاؤ، برف بھی کھاؤ، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیو، پیپسی بھی پیو، تھمس اپ بھی پیو، پرہیز نہ کرو، پرہیز نہ کرو تو کبھی بیماری دور نہیں ہو سکتی۔ ایک گولی نہیں، 50 گولی کھاؤ۔ اسی طرح سے ان نمازوں کا فائدہ، ان روزوں کا فائدہ، ان حجوں کا فائدہ، ان زکاتوں کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی، منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائیں گے، تب آپ کو نماز بھی فائدہ پہنچائے گی، روزہ بھی فائدہ پہنچائے گا، حج بھی فائدہ پہنچائے گا، زکوٰۃ بھی فائدہ پہنچائے گی، ورنہ یہ سب قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ اور سب سے بڑا پرہیز بتاؤ آپ، سب سے بڑا پرہیز کیا ہے؟ سب سے بڑا پرہیز، سب سے بڑا تقوی، جو سب سے بڑی بات ہے، گناہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑی وہ بات جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑا گناہ جس کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، تو صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی بتائیے، وہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، تمام بڑے گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لینا بھی بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی بڑا گناہ ہے، چغلی کھانا بھی بڑا گناہ ہے، گالی بکنا بھی بہت بڑا، وہ جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے، جادو ٹونا کرنا کروانا بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کے حق کو مارنا بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان سب بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں شریک کرنا، ساجیدار بنانا، پارٹنر بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے سب سے بڑا؟ بولو، سب سے بڑا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے ایک غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ کہنے لگے کیا غلطی ہوئی؟ کہا، مدینے کے کنارے میری دکان ہے، اس دکان پہ ایک خاتون آئی، میرے دل میں شیطان آیا اور میں نے ان کا بوسہ لے لیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ ظہر یا عصر کا وقت تھا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، وہ آدمی کدھر گیا؟
جو میرے پاس آئے تھے. ایمان تھا نا ان کو، ان کا ایمان جاگ رہا تھا، ضمیر جاگ رہا تھا، اس لیے ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقرار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آئے کہ اللہ کے نبی میں ہوں، میں نے آپ سے، تو آپ بتائیں کہ کیا کروں میں، مجھے پاک کیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا ہاں. اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے آیت اتاری ہے قرآن میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. نیکیاں برائیوں کو، جاؤ توبہ کرو، نماز پڑھ لی تم نے، جیسے میل کچیل وضو کرنے سے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے یہ بھی تمہارا گناہ اللہ نے معاف کر دیا. یہ گناہ تو ایسے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک باللہ. اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، لا یموت ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کہاں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. وہاں سے کالے پہاڑ میں کالی چونٹی کالے رات میں چلتی ہے، کالی رات میں، تو اللہ وہاں سے اس چونٹی کو صرف دیکھتا ہی نہیں، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. دلوں کے اندر جو دھڑکتا ہے، ہم نہیں سن پاتے دھڑکن، لیکن اللہ سن رہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. یہ عقیدہ اگر آپ نے کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی، کسی پیر، کسی درگاہ، کسی مردہ، کسی زندہ، کسی جن، کسی بھوت، کسی اینٹ، کسی پتھر، کسی سورج، کسی چاند، کسی زمین، کسی آسمان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آدمی مشرک ہے. وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک. مطلب اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا. بھئی یہ شان تو صرف اللہ کی ہے، دوسرے کو تم کیوں شریک ساجیدار بنا؟ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دکھوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی کسی کی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اسے مٹا سکتا، کوئی دور کر سکتا نہیں دور کر سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. اور کسی مخلوق کے بارے میں، چاہے نبی رسول کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی بیٹا دیتے ہیں، یہ بھی بیٹی دیتے ہیں، فلانے بابا یہ دیتے ہیں، فلانے درگاہ پہ یہ ہوتا، فلانے مزار پہ یہ ہوتا، فلانے چبوترے پہ یہ ہوتا، فلانا جھنڈا، فلانا تعزیہ، فلانا علم، فلانا جدہ، یہ سمجھو یہ شرک باللہ ہے. ایسا کرنے والا مشرک ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے. نہ اس کی نماز، نہ اس کے روزے، نہ اس کا حج، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کی مسجد. وہ فراڈی ہے، وہ جھوٹا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن بغیر توبہ کے اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے. اگر بغیر توبہ کے مر گیا آدمی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، گرو نہیں ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم کوئی درگاہ ورگاہ پہ نہیں جاتے، مزار ورگاہ پہ نہیں جاتے. آنے والی نسلوں کو جو سن رہے ہیں نا بچے ہمارے، انہیں یہ درس دو، انہیں یہ بتا کے جاؤ اپنے گھروں میں. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں جا کے بتاؤ، اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا. کچھ بھی گناہ ہو جائے لیکن شرک جیسا گناہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ایسے اللہ نہیں معاف کرے گا. تمہارا بچہ تمہارے پیروں میں تڑپ کے مر جائے بیمار، اور کہنے والا کہے کہ فلانے دربار میں چلو، فلانے درگاہ پہ چلو، فلانے مندر پہ جاؤ، فلانے مزار پہ جاؤ، فلانے پیر کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے منت مانگ دو، دھاگے باندھ دو، وہاں مرغا چڑھا دو، وہاں بکرا چڑھا دو، تمہارا بچہ صحیح ہو جائے گا. کہہ دو ایک نہیں 10 بچے مر جانا گوارا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو گوارا. یہ شرک، یہ ہے توحید. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان سب سے پہلا حملہ توحید پہ کرتا ہے.
تمہارے بچوں میں دنیا بڑی ہو رہی ہے، موبائلز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پتہ نہیں کہاں کس کس انداز سے کون کون سے مولوی بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں۔ کبھی بھولے بھٹکے شیطان نے بٹن دبوا دیا، کسی خبیث مولوی مشرک مولوی کی تقریر سنی، کان میں ایک جملہ آیا، وہیں بھٹک گیا، وہیں ایمان خراب ہو گیا، تو کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے اس کے لیے دعا کرو، جیسے حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی شرک سے بچانا۔ پناہ مانگتے تھے شرک سے بچانا۔ نبی اپنے لیے دعا کر، نبی اپنے لیے دعا کر، سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نے کبھی اپنے لیے دعا کی اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، ہماری آل اولاد کو شرک سے بچا لے، ہماری بیٹی کو، ہماری بہو کو، ہماری بچی کو شرک سے بچا لے؟ بالخصوص ہندوستان میں برادری واد چلتا ہے، برادری ہونی چاہیے، بھلے وہ مشرک کیوں نہ ہو، ملحد کیوں نہ ہو، کافر، ہماری برادری کا ہونا چاہیے۔ بہویں آ رہی ہیں، بیٹیاں بیاہ رہے ہو، کس کے ساتھ بیاہ رہے ہو؟ کس کی بیٹی لا رہے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ اس کی بیٹی تعویذ والی ہو، گنڈے والی ہو، پلیتے جھاڑ پھونک پیر مریدی کرنے والی ہو، تم تو تمہارے سامنے نہیں کرے گی، لیکن اپنے میکے جا کر کے سب کچھ کرے گی، تمہاری اولاد کو لے جا کر کے درگاہ اور مزار کے اوپر سجدے بھی کروا کے لائے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ غرور نہ رکھنا، گھمنڈ نہ کرنا کہ ہمارے ہاں تو یہ سب ہوتا ہی نہیں، جو لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں تو سب ہے۔ ایسے نہیں داخل ہوتا کہ آئے گا کوئی چور کہے گا میں تمہارے گھر میں چوری کرنا چاہ رہا ہوں، بڑے حکمت سے بڑے ہیلے سے چوری کر کے جائے گا، بہن دے دے گا، بیٹی دے دے گا، تمہاری بیٹی بھی لے کے جائے گا، بہن بھی لے کے جائے گا۔ تم نے کیا سوچا؟ چلو ہماری برادری کا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فرٹیچر ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، اچھا خاندان ہے، دے دو بیٹی، دے دو بیٹی، لے آؤ۔ نہ عقیدہ دیکھا تم نے، نہ اس کا عمل دیکھا تم نے، نہ اس کی توحید دیکھی، نہ اس کا بدعت دیکھی، کیا ہے وہ تم نے دیکھا ہی نہیں۔ دولت دیکھا، مال دیکھا، شیطان نے بہکا دیا، بیٹے کو بیاہ کر کے لے آئے، اور بہو آ کر کے یہاں جھاڑ پھونک کر رہی ہے یا تعویذ گنڈے پلیتے کر رہی ہے۔ اس لیے آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، ورنہ شرک داخل ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جب شرک داخل ہوگا تو یاد رکھو داڑھی بھی بڑی، پگڑ بھی بہت بڑا، سب کچھ، لیکن اس عمل میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی جیسے کسی پیڑ کے جڑ کے اندر کیڑا لگ جائے تو اس پیڑ میں کبھی پھل نہیں آتے، ایسے ہی وہ کینسر اگر ایمان کے اندر لگ گیا شرک کا تو وہ عام نماز روزہ کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آخری بات، حدیث، منافق کی 3 نشانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی، اب آپ کہو گے منافق کیا ہے؟ میرے بچوں سنو، تم بھی ماشاءاللہ بچے آئے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، نیک اور صالح بنائے، نمازی بنائے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں مار مار کے بھگا دے، چلو بھائی مسجد سے باہر جاؤ، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نماز کے لیے لاؤ، بچپن سے یہ مسجد کا منہ دیکھیں گے تو جوان بڑے ہو کر کے اس مسجد سے محبت کریں گے، آئیں گے۔ اپنے ساتھ رکھا کرو، ان کو پاکی کا طریقہ سکھاؤ، ان کو وضو بنانے کا ڈھنگ بتاؤ، مسجد کے ادب سکھاؤ، انہیں وضو کیسے ٹوٹتا ہے وہ بھی بتاؤ، اپنے علماء سے درس دلاؤ ان کو۔ ان کے دماغوں کو شیطان کھیلتا ہے، تو آپ اچھے لوگ کیوں نہ ہم ان کے دماغوں کو استعمال کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ذمہ داری؟ بچے نکڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ چائے کی دکان، وہ بیڑی کی دکان، وہ سگریٹ کی دکان، زیادہ وہاں بچوں کو نہ اپنے رہنے دیا کرو، شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں رکھ لیا کرو۔ وہاں غلط قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں بیڑی سگریٹ گٹکے پان کھانے والے عادی بن جائیں گے، بچے نشیڑی ہو جائیں گے، گجیڑی ہو جائیں گے، ان کو بھی وہ گندی عادتیں لگ جائیں گی، تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ اکثر پان بیڑی سگریٹ گٹکا کھانے والے کینسر کے مریض ہوتے ہیں،
اور جا کے ہاسپٹلوں میں مرتے ہیں. ان کو علاج کرانے کے لیے 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ یہ ننھے منھے بچے اپنے باپ کو مرتا ہوا سسکتا ہوا دیکھیں گے؟ کہاں سے لائے گا بچہ جس کو کھانے کو نصیب نہیں؟ وہ بیٹا کہاں سے بچہ لائے گا اپنے باپ کو بچانے کے لیے؟ کیا اسے اپنے باپ سے محبت نہیں ہے؟ ہے محبت غریب کو، لیکن وہ کرے تو کیا کرے؟ تم نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان گنوائی ہے. اپنے پھیپھڑے کو، اپنے گردے کو، اپنے دل کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا، تمباکو اور سگریٹ پی پی کر کے اور کھا کھا کر کے. اس بیچارہ معصوم سا بچہ جو تمہیں دیکھتا ہے تڑپتے ہوئے، اس کو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنے اوپر رحم نہ کر سکو تو اپنی اولاد پہ رحم کرو. یہ معصوم بچوں کے اوپر رحم کرو، ان کی زندگیوں کے اوپر رحم کرو، اپنے بیوی بچوں کے اوپر رحم کرو. چھوڑو یہ نشیڑی گجیڑی چیزیں، یہ حرام ہے یہ اسلام کے اندر. یہ بہار، جھارکھنڈ، یو پی بھرا پڑا. 90% لوگ اس بیماری اور اس ملوث ہے اس میں، اور مر رہے ہیں، کینسر سے مر رہے ہیں. توبہ کرو ان چیزوں. اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو، اپنی بچیوں کے اوپر رحم کرو. کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس میں صحت کی خرابی ہے، کینسر ہے جیسا بھیانک جیسی بیماریاں ہیں. توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. سب برائیاں چھوٹ سکتی ہیں، چھوڑ دو. اس میں کوئی فائدہ نہیں، سوائے نقصان کے اس میں کوئی فائدہ نہیں. جان کا بھی فائدہ، مال کا بھی فائدہ، عزت و آبرو کا بھی فائدہ، اپنی اولاد کا بھی نقصان ہے. اپنے سماج، اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرو. تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے بچے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ نمازی پرہیزگار بنائے، اور اللہ انہیں شرک جیسی گندگی سے، بدعت جیسی غلاظت سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اب آپ کہو کہ منافق کیا ہے؟ 3 کیٹیگری ہوتی ہے. ویسے کیٹیگریاں بہت ہیں، لیکن عام طور پر 3 کیٹیگری انسانوں میں ہے: مومن، کافر، اور تیسرا کیا ہے؟ منافق. منافق دوگلے کو بولتے ہیں، ڈبل اسٹینڈ والا. آپ کے منہ پہ کچھ، ہمارے منہ پہ کچھ. اس کو کہتے ہیں دوغلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں منافق. اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ منافق. یا تو آدمی مومن ہوگا، یا کافر ہوگا، یا منافق ہوگا. اور منافق جو ہے کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. آپ کا ایک کھلم کھلا دشمن ہے، سامنے سے وار کرتا ہے، وہ بہتر ہے، یا آپ کا وہ آدمی بہتر ہے جو آپ کے منہ پر دوستی کرتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپتا ہے؟ کون سا آدمی بہتر ہے؟ جو سامنے آپ سے بات کرتا ہے، لڑتا ہے، دشمن ہے کھلم کھلا، وہ بہتر ہے اس منافق سے، اس دوست سے جو دوستی کا دم بھرتا ہے اور چھرا مارتا ہے، چاقو مارتا ہے پیٹھ کے پیچھے. منافق اس کو کہتے ہیں. یہ آج بھی ہیں، نبی کے زمانے میں بھی منافق تھے. اگلی صف میں پڑھتے تھے نماز، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگلی صف میں ہوتے تھے. اور جب مسجد سے نکلتے تھے تو اللہ کے نبی کے پیچھے سازش کرتے تھے، مکاریاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن نماز کے وقت یہاں بیٹھتے تاکہ کوئی ان کو منافق کہہ نہ پائے. یہ بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس کی سزا بھی اللہ نے کیا کی؟ کافر سے بھی بڑی سزا منافق کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. کفار تو پھر بھی اوپر رہیں گے، لیکن منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، جو دوغلا ہوتا ہے. تو اس کی اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی 3 نشانی غور کرنا. اور یہ نشانیاں، اور ایک حدیث میں 4. اذا وعد اخلف. سب سے پہلی نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وچن دے تو وچن کو توڑ. وعدہ وچن کو بولتے ہیں ہندی میں
جان جائے پر وچن نہ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں وعدہ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ایسا آدمی منافق ہوتا ہے۔ ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ وہ منافق ہوتا ہے۔ وعدہ کیا تھا ہمارے آپ میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، آپ اپنے زمین میں رہیے، ہم اپنے زمین میں رہیں، آپ اپنے گھر میں رہیے، ہم اپنے گھر میں رہیں، وعدہ کیا تھا، لیکن اس سے منافقت کی اور ہم کہیں غائب ہوئے اور اس نے وعدہ توڑ کر کے اور سب ہڑپ کر لیا۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب کبھی وعدہ کرو کسی سے تو اس وعدے کو نبھاؤ مرتے دم تک، یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ اور وہ وعدہ کافر سے بھی ہو، مسلمان سے، کسی سے بھی وعدہ نبھاؤ۔ یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، ارے اس کا کیا، مارو، ہڑپ کر لو، لے لو، کوئی بھی ہو، اگر آپ مسلمان ہیں، سچے ہیں، پکے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وعدہ کیا، ہم اسے کبھی کسی کو چھونے نہیں دیں گے، چاہے وہ کافر کا مال ہو، چاہے وہ مسلمان کا مال ہو، کسی کا بھی مال۔ اور اگر وہ چیز نہیں پائی گئی، وعدہ خلافی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے اندر منافقت کی علامت اور نشانی موجود ہے۔ وَإِذَا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آپ نے کسی سے کہا یہ 50,000 میرے پاس ہیں، براہ کرم میرے گھر میں تالا نہیں ہے، چابی نہیں ہے، میں سفر میں جا رہا ہوں، یہ آپ رکھ لیں، امانت ہے، میں واپس آؤں گا 1 مہینے کے بعد تو آپ دے دینا۔ 1 مہینے کے بعد بندہ آیا، اس کو پیسے کی ضرورت، آپ کے پاس آیا، آپ سے کہا بھیا وہ 50,000 میں نے دیے تھے، دے دو۔ آپ کہنے کون سا 50,000؟ کون سا 50,000؟ ارے آپ کو میں نے دیا تھا، مجھے کیا معلوم؟ خیانت۔ قرض مانگا، قرض کسی سے مانگا آپ نے، لکھا پڑھی ہو گئی، نہیں بھی لکھا پڑھی ہو گئی، 2 مہینے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ 2 مہینے گزر گئے، بندہ آیا، بھیا وہ قرضہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، اگلے ہفتے دے دیں گے بھیا، اگلے ہفتے پھر ملے۔ ارے یار کیا پریشان کر رہے ہیں آپ، سوچو، قرض لینا تھا تو گر گرا رہا تھا، رو رہا تھا، مسکین فقیر بنا ہوا تھا، اور جب آپ نے قرض دے دیا اس کو تو اب ٹال مٹول کر رہا ہے، ہیلا بہانیاں کر رہا ہے، اور پھر بد زبانی بھی کر رہا ہے۔ کیا آپ 2,000 کے لیے، 2 لاکھ کے لیے آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں دے رہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قرض لینے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، جو بغیر دیے ہوئے مر گئے نا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، کہا پڑھ لو تم لوگ، ہم نہیں پڑھتے۔ آج بہت یہ بیماری ہمارے معاشرے میں، میں بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کسی کو دشمن بنانا ہے اپنے دوست کو تو قرض دے دو، وہ دشمن ہو گیا تمہارے سے، اسی دن سے دشمنی شروع ہو گئی۔ واللہ رشتے ناتے کاٹنے ہو تو قرض دے دو، تاریخ کے اوپر وہ نہیں آئے گا، 2 تاریخ 3 تاریخ 3-4 دفعہ وعدے کے بعد وہ گلی چھوڑ دے گا، آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا، محلہ چھوڑ دے گا، آپ کو سلام کرنا چھوڑ دے گا۔ ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ بولو۔ وہ آپ کا کوئی قریبی بھائی کیوں نہ ہو، رشتے دار یہ ہمارا سماج کے اندر یہ برائی موجود ہے، وعدہ خلافی۔ توبہ کرو، یہ منافقت ہے۔ امانت دی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو، گورنمنٹ کی ہو یا کسی کی بھی ہو۔ 8:30 بجے اگر ہماری ڈیوٹی ہے تو 8:30 بجے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اسکول کی ڈیوٹی ہے، مزدور کی ڈیوٹی ہے، کوئی بھی ہے، 8:30 بجے ڈیوٹی، 8:30 بجے پہنچو۔ وگر نہ آپ 9 بجے پہنچ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ کے لیے وہ تنخواہ حرام ہے، کسی کی بھی ہو۔ یہ اسلام منافقت ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات بات پہ جھوٹ بولے، اللہ کی قسم جھوٹ بولے۔
مال بھی بیچے تو جھوٹ بول. اللہ کی قسم یہ 20,000 کا ہے صاحب، 2,000 کا ہے، میں تو آپ کے لیے 1,500 میں دے رہا ہوں. کیوں؟ میں آپ کا داماد ہوں جو آپ 500 کم کر رہے ہیں. کیوں گھاٹا کھا رہے ہو بھائی؟ جھوٹ بولتا ہے. 10 روپے کا مال 10,000 بتا رہا ہے. فریب، دھوکہ، فراڈ، یہ بھی منافقت کی علامت. ہم سوچیں اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، قرض لینے مانگنے والا آیا، عبداللہ بیٹا، بچہ باہر بیٹھا ہوا، بچے سے پوچھا ابا کو بلاؤ بیٹا. بچہ اندر گیا، ابا نے اندر سے کون ہے؟ فلاں. اب وہ قرض لیا ہوا ہے، جا کے کہہ دے نہیں ہے گھر میں، کہیں باہر گئے. خود بھی جھوٹ بولتا ہے، بچے کو بھی جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جھوٹ بولنے سے بچے کی نظر میں آپ بڑے بڑے ہو جائیں گے؟ بچہ بھی سوچے گا کہ میرا باپ کتنا بڑا جھوٹا مکار ہے، یہ فریب اور دھوکہ دیتا ہے. تو تیسری نشانی کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور ایک روایت میں حدیث کیا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکے. تیری ماں، تیری بہن، تیرا فلاں، یہ گالی بکے، گالی بکے، بات بات میں گالی بکے. ایسا بندہ بھی، ایسا بچہ بھی، ایسا لڑکا بھی، ایسا آدمی بھی، ایسی عورت بھی، اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی موجود ہے. گالی نہیں بکنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. کوئی اور چیز کر لو، اللہ اہدی، اللہ تجھے ہدایت دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک ایک نشانیاں پائی گئی تو منافق ہے، اور اگر چاروں نشانیاں کسی ایک کے اندر پائی گئیں، ایک آدمی کے اندر چاروں پائی گئیں، تو وہ پکا منافق ہے. وہ کیا ہے؟ پکا منافق ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود کو بھی اور آل اولاد کو بھی اللہ تعالی ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں 2, 5, 10 منٹ میں. یہ مسجد ہے، اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کلام پاک کے لیے رحل بنا سکتے ہیں یہاں سنا. واللہ میں سوچ رہا تھا جب نماز کے بعد بیٹھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج میں مسجد کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا، اور آپ نے سوال ہی وہی کر دیا. بہت اچھا سوال کیا. میں رحل بنانے کی بھی سوچ رہا تھا، اور وہ ایک رحل ایسے آتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں جیسے جھک نہیں سکتے تو اتنے اونچے اونچے بھی بنا سکتے ہیں. اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہیے ہیں کہ اگر ہیں تو لڑکا کر کے اپنے سامنے کر کے یہاں تک پڑھ لیں، پھر لڑکا کر کے آگے کر دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسے بنوائیں جو سب کے لیے فائدے مند. یا بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ ہیں یا جوان بھی ہیں، وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پاتے، کرسی پہ پڑھتے ہیں، تو ایک ایسا بھی اسٹینڈ بنانا چاہیے. ایک ایسا بھی اسٹینڈ بنانا چاہیے کہ اب کرسی پہ بیٹھے ہیں تو وہ ٹیبل ایسا کر کے یہاں تک رکھ کے قرآن رکھ کر کے وہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، پھر سائڈ میں کر دیں پہیے والا. آسانیاں پیدا کیجیے، اپنے مسجد کو آباد کیجیے. یہ زٹلی کرسیاں لا کر کے مسجد کی توہین نہ کریں. کوئی اچھی حضرت سنیں پہلے، چھوڑیں جو کیا ڈائریوں کے چکر میں پڑے ہو، وہ سب سے بڑا ہے. ایسی زٹلی کرسیاں نہ لایا کریں جس میں بیٹھنا بھی مصیبت. میں بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں میں جانتا ہوں. اچھی کرسی خوبصورت بنواؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممبر ایک عورت نے خوبصورت سا بنوا کے دیا تھا نا. تو آپ کیوں نہیں بنواتے اچھی کرسی؟ آپ کے یہاں بہت سارے نجار بڑھئی ہوں گے، لوہار ہوں گے. اچھی کرسی بنا کر کے لا کے رکھو، تھوڑا چوڑی ہو، صوفے جیسی، گدے جیسی، خوبصورت لگے کہ آدمی بیٹھے تو آرام سے پیر ویر نیچے اتنا اونچی نہ ہو کہ اگر 1 گھنٹہ بیٹھنا ہو تو پیر میں سوجن آ جائے، پلتھی ولتھی بھی مار کے بیٹھ جائے آرام سے ہل سے. اس میں تو میں ہل بھی نہیں سکتا.
فری کہیں مل گئی پلاسٹک کی، آپ نے لایا اٹھا کے رکھ دیا۔ مسجد کو سجاؤ اپنے۔ قرآن کریم میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ایسا گول سا الماری جیسا، الماری نہیں، ایسا اتنا چوڑا صرف قرآن رکھنے کے لیے آپ ایسا بنا دیں، جیسے جو عمرہ کرنے گئے ہوں گے حج مدینہ مکہ میں تو پلروں کے پاس دیکھے ہوں گے ایسا قرآن لگے ہوئے ہیں، تو ایسا لگوائیے یہاں پہ تاکہ وہاں کوئی بیٹھا ہو تو بیٹھ کر کے قرآن پڑھے، یہاں کوئی بیٹھا ہو نہیں۔ آپ یہ سب انتظام کرتے ہو تو بیٹھ کے گپ مارتے ہیں لوگ، بیٹھ کے چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ کم از کم قرآن رہے گا یہاں وہاں تو اٹھ کر کے اٹھا کر کے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ یہ ہے مسجد۔ آپ نے مسجد ایسی بنائے پتہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں یہاں رکھیں، الماریاں یہ ہے اس میں رکھ دیں قرآن، تو قرآن کے لیے جگہ بنائیں وہاں پہ، اس طرح سے مسجد لگے کہ ہاں مسجد ہے۔ یہ ہے، اس کے اوپر کپڑے لا کر کے ڈال دیں 10 میٹر لا کر کے، یہ اس کے اوپر پلاسٹک ہے، یہ اس کے اوپر کپڑے بچھا دیا کرے، خوبصورت لگے، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں جیکٹ پہنی ہے تو جیکٹ کا کپڑا ادھڑا ہوا ہے، اندر کا وہ فارم نظر آ رہا ہے۔ خالی گدا گھر میں بچھاتے ہو، اس کے اوپر بیڈ شیٹ ڈالتے ہو کہ نہیں ڈالتے ہو؟ تو یہ مسجد مسکین غریب، اس کے اوپر بھی کم از کم چادر ڈال دو۔ کتنے کی آئے گی چادر؟ مشکل سے 2-2.5 ہزار میں۔ اور یہ تو ماشاءاللہ پورا ایریا سنا ہم نے، ماشاءاللہ یہاں تو کپڑے بنے جاتے ہیں، ریشم سب کچھ ہوتا ہے۔ خیر، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ جی، اذان کا جواب دینا ہے، اقامت کا نہیں۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، سنت سے ثابت نہیں ہے کہیں بھی کہ اللہ کے نبی نے اقامت کا جواب دینے کا حکم دیا۔ ہاں، اذان کے جواب دینے کا حکم دیا اور اس کی دعا پڑھنے کا حکم۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اقامت ہو گئی، نہیں، قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، آ جاؤ، جو سن رہے ہو تو آ جاؤ، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ ایک تو یہ نمبر 1۔ نمبر 2، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے ہم اقامت کہتے ہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ رکوع میں جی، جیسے کہ آیا اس کو مل گئی تو رکعت ملی کہ اس میں اختلاف ہے علماء کا، کچھ لوگ کہتے ہیں مل جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ملتی ہے۔ اب اس اختلاف سے بچنے کے لیے چپل جوتے پھینک کے لوگ آتے ہیں دوڑ کر کے رکوع میں شریک ہوتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد کے لیے جاؤ انتہائی وقار کے ساتھ جاؤ، اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب نماز کے انتظار میں رہتا ہے یا نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ گویا حالت نماز میں ہوتا ہے۔ رکوع مل گیا، نہ بھی ملے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر رکوع میں آدمی ہے تو آپ اختلاف سے بچنے کے لیے جانے دیں نا، رکوع چلا جائے، بعد میں آ کر کے مل لیں آپ، تاکہ اختلاف سے بچ جائیں اور 1 رکعت پوری کر لیں آپ یا 2 رکعت پوری کر لیں آپ، سمجھ میں بہتر ہی ہے۔ جی، اور کوئی سوال؟ جی، وتر کی نماز ایک رکعت بھی ہے، 3 رکعت بھی ہے، 5 رکعت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں۔ آپ 3 بھی پڑھیں، کبھی 1 بھی پڑھ لیں، کبھی 5 بھی پڑھ لیں، اور اس کا طریقہ 2 ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تشہد سے آپ 1 رکعت تو خیر معروف مشہور ہے کیسے پڑھنی، لیکن 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ یا 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ 2 ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کنٹینیو آپ 3 رکعت کھڑے ہو جائیں، بیچ میں تشہد کے لیے نہ بیٹھیں۔ اسی طرح سے 4 رکعت کنٹینیو پڑھ لیں، بیچ میں تشہد کے لیے نہ بیٹھیں۔ 5ویں رکعت جو ہے اس میں آپ دعائے قنوت پڑھ کے آخری رکعت میں مطلب نماز پڑھ کے سورہ فاتحہ وغیرہ دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کر کے دعائے قنوت پڑھ کے اور کیا کہتے ہیں آخری تشہد کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ 3 رکعت میں بھی 5 رکعت میں۔ اور اگر ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیں اور 1 رکعت پڑھ لیں الگ سے۔ 3 رکعت پڑھنی ہے تو 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر تیسری رکعت اللہ اکبر کہہ کر کے پھر جیسے پڑھتے ہیں 1 رکعت پڑھ لیں۔
ایسے ہی 4 رکعت 5 پڑھنی ہے تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں اور 1 رکعت پر، مطلب یہ ہے کہ 1 رکعت الگ سے پڑھ کر کے بنا ٹوپی میں نماز امامتی کرنا، ہاں بنا ٹوپی میں ہاں امامتی کرنا اور نماز پڑھنا کیسے؟ کوئی حرج نہیں، ہو جاتی ہے نماز بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے، نماز بغیر داڑھی کے بھی ہو جاتی ہے، اسے میں تو کوئی ٹوپی نہیں پہنے گا تو نہ پہنے، تو کیا کون سی زبردستی ہے؟ نہیں پہنے گا تو نہ پہنے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن ٹوپی کے لیے یہاں آپ لوگوں نے کچھ رکھا ہے ڈبہ وبا؟ نہیں رکھا، چلو اچھا ہے، تولیے اولیے بھی نہیں ٹاک ڈالنے، پھر سے کورونا آ جائے گا۔ ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ثابت ہے جی نہ، ہاں ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں جی۔ تشہد میں انگلی کتنا حرکت کریں گے؟ تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ داہنے ہاتھ کو داہنے ران پہ، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ، اور آپ اس کو مٹھی بناتے تھے اور یہ انگلی آپ اٹھاتے تھے اور مسلسل حرکت کرتے تھے، وَكَانَ يُشِيرُ بِهَا، اور اس انگلی کو وَأَوْ كَانَ يُحَرِّكُهَا، اس انگلی سے حرکت کرتے تھے یا ایسے اشارہ کرتے تھے مسلسل سلام پھیرنے تک۔ یہ نہیں کہ بہت سارے جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اشہد واللہ الہ پہ اٹھاؤ الا اللہ پہ گرا لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ عمل، سمجھے؟ اور کوئی سوال؟ ہاں نہیں، پورا قرآن سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے تراویح میں پورا قرآن پڑھنا یا پورا قرآن سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ کوئی سنت ہے۔ تراویح میں پڑھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جتنی توفیق ہے اور جتنا لوگ صبر کر سکتے ہیں اتنے حساب سے پڑھیے اور سنیے آرام سے۔ ہمارے یہاں سورۃ تراویح، ہاں ہمارے یہاں سورۃ تراویح چلتی ہے۔ سورۃ تراویح وہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب ہر سورۃ یعنی چھوٹی چھوٹی سورت، اب جتنی بھی توفیق ہے، نہیں تو ایسے بھی کر سکتے نا آپ، کیوں سورۃ تراویح چڑھتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ امام صاحب سے آپ نے رکھا ہوا ہے، امام صاحب کو، امام صاحب حافظ نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم 2 صفحے 3 صفحے یہاں پہ کھڑے رہیں آپ، وہاں ایک وہ بنا لیں اسٹینڈ، زیادہ پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ہاں نہیں تو جتنا صبر کر کریں گے اتنا ہی نہ پڑھیں گے ہم لوگ، ہاں اتنا مطلب ساتھ ہو کے کھڑے ہو جائیں، اگر زیادہ کرتے تھے تو باہر جانے کے بعد اللہ کر اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، قرآن سنیے، قرآن پڑھیے، رمضان میں تو کم از کم قرآن ختم کر لیجئے ایک بہانے سے، یہ کیا شور مچانے کی ضرورت ہے؟ قرآن نہیں سنو گے تو گپیں مار دیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، چائے اور بیڑی اور نوز باللہ گٹکے، کیا فائدہ اس کا؟ زندگی برباد کر لو۔ یہاں تو بیٹھ کر کے نہیں، آپ کھڑے ہو کے زیادہ پڑھ سکتے تو کرسی لے کے بیٹھ جاؤ اگر بیماری ہے تو، لیکن کم از کم صفحہ 2 صفحہ 1.5 صفحہ پڑھیے آرام سے، جس میں سب کا فائدہ ہو۔ 3 آیت 5 آیت سے زیادہ نہیں، اعوذ باللہ، تو بہت بڑی منافقت چل رہی ہے، 3 آیت 5 آیت مطلب کیا؟ 5 آیت سے زیادہ پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ تو پھر یہ اپنے ایمان کی خیر منائیں یہ مسلمان، آپ کے کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ کہ دعا، اللہ آپ کو ہدایت ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے وہ کریں، نہیں تو کل کو قرآن ہی چھوڑ دیں گے آپ۔ دھیرے دھیرے کم از کم عادت بناؤ اپنے آپ کو، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ فرض نماز اور سنت نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ہاں وہ سنت میں بھی، ہر نماز میں فرض میں بھی، سنت میں بھی، نفل میں بھی، ہر نماز میں پڑھیں گے۔ نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بھی جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھا تھا تو یہ بھی جائز ہے، اور سری بھی جائز ہے، یعنی آہستہ بھی، دونوں۔ جی کہ اگر کوئی مسجد میں تسبیح تحلیل یا ذکر و اذکار میں ہے تو کوئی قرآن بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی، اگر سوال بھائی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ذکر کر رہا ہے، تسبیح تحلیل بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو
تو کیا وہ زور زور سے قرآن پڑھے یا کیسے؟ تو اسے زور زور سے نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سننے اس کو تکلیف ہوگی، یا کوئی سنت پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف ہوگی. تو آپ اتنے زور سے پڑھیں کہ آپ خود سن سکیں، بس یہی ہے. زور زور سے نہ پڑھیں. ہاں کوئی نہیں ہے تو آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں. اور کوئی سوال؟ چلو ٹھیک ہے. محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں کہیں عشاء کی نماز اور پڑھنی ہے، وہاں کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ملاقات کروائے آپ حضرات سے، بار بار ملاقات کروائے. جزاکم اللہ خیر. السلام.